سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کی وبا سے 65 اموات ہوئی ہیں، جبکہ مزید 4728 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں ملک میں علاج معالجے کے نظام کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے کہا ہے کہ ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے ملک بھر میں جائزے اور چھڑکاؤ کا عمل جاری ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں عوام کے خلاف مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنی ریاستی دہشت گردی کی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارتی فوج نے شوپیاں میں مزید 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا، جبکہ کشمیری قیادت نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ متنازع علاقے میں خون ریزی کا سلسلہ بند کرانے کے لیے مداخلت کرے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 4728 مریضوں میں کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,03,671 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے 38,903، سندھ میں 38,108، خیبر پختونخوا میں 13,487، بلوچستان میں 6,516، اسلام آباد میں 5,329، گلگت بلتستان میں 932 اور آزاد کشمیر میں 396 مریض ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 65 اموات کے بعد اس وبا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 2,067 ہو گئی ہے۔ اب تک 34,355 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ادھر دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا سے اب تک 4,06,207 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 70 لاکھ سے زائد افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 1,12,469 اموات ہوئیں، جس کے بعد برطانیہ میں 40,542، برازیل میں 37,312 اور اٹلی میں 33,899 افراد ہلاک ہوئے۔ اس وائرس سے اب تک 34,60,000 سے زائد افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ حکومت نے اسپتالوں کو ضروری آلات فراہم کرتے ہوئے ملک کے حفظان صحت کے نظام کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ آج صبح اسلام آباد میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے آج اپنے اجلاس میں حفظان صحت کے نظام اور اسپتالوں کی ضروریات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام صوبوں اور دوسری وفاقی اکائیوں کی مشاورت سے ملک بھر کے اسپتالوں کے لیے اس حوالے سے ایک خصوصی پیکیج تیار کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اس مہینے کے دوران ہسپتالوں کو 1,000 ICU بستروں کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت تمام صوبوں کو 250 وینٹیلیٹرز فراہم کیے گئے ہیں۔ صنعت اور پیداوار کے وزیر محمد حماد اظہر، مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کو کرونا وائرس کی روک تھام کا واحد پائیدار حل قرار دیا ہے۔ آج لاہور سے جاری کیے گئے الگ الگ بیانات میں انہوں نے کہا کہ عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا وائرس کی وبا کو سنجیدہ لیں تاکہ اسے مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 4 رکنی بینچ نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر قانون سازی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں کرونا وائرس سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے مارکیٹیں ہفتے اور اتوار کو کھولنے سے متعلق اپنا سابقہ حکم واپس لے لیا۔ بینچ نے کہا کہ یہ عید الفطر کے تناظر میں تھا۔ یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مارکیٹوں اور دکانوں کو کھولنے سے متعلق فیصلہ کریں۔ عدالت نے ٹڈی دل کے حملوں سے ہونے والی تباہی کا بھی نوٹس لیا۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے کہا ہے کہ ملک بھر میں ٹڈی دل پر قابو پانے کے لیے جائزے اور چھڑکاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ NDMA کے ترجمان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 3,55,000 ہیکٹر رقبے کا سروے، جبکہ 4,830 ہیکٹر کے علاقے پر چھڑکاؤ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے 48 اضلاع ٹڈی دل سے متاثرہ ہیں، جن میں بلوچستان کے 33 اضلاع، خیبر پختونخوا کے 10، پنجاب کے 2 اور سندھ کے 3 اضلاع شامل ہیں۔
سینٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس آج تیسرے پہر پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوں گے۔ دونوں ایوانوں میں قانون سازی کی کارروائی کے ساتھ قومی اور عالمی اہمیت کے امور پر بحث کی جائے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کی طرف سے اپنے جھوٹے اور من گھڑت بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے مکمل طور پر مسخ شدہ حقائق پر مبنی ان دعووں کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا ہے جس میں بھارتی وزارت خارجہ نے وزیر اعظم عمران خان کے بیان کو مکمل طور پر توڑ موڑ کر پیش کیا۔ آج ایک بیانیے میں دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ یہ گھناؤنی کوشش انتہائی قابل مذمت ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے جمعے کے روز جاری کردہ بیان میں مقبوضہ کشمیر میں جاری ریاستی دہشت گردی اور کشمیری عوام کے خلاف مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی مہم کا تسلسل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے لوگوں کے لیے سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی سمیت دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے جس کے ہزاروں شہری شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی آفریت کے خاتمے کے لیے پاکستان کی قربانیوں اور کردار کا عالمی برادری نے اعتراف کیا۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت کے اعلیٰ حکام اور دوسرے بھارتی تبصرہ نگار تسلسل کے ساتھ پاکستان کے علاقوں کو غیر مستحکم کرنے کے لیے زہر اگل رہے ہیں اور دہشت گردی کو پاکستان کے خلاف ریاستی پالیسی کے طور پر استعمال کرنے کے گھناؤنے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں جاری امن عمل میں پاکستان کے بطور سہولت کار کے کردار کو متعلقہ عالمی شراکت دار نے بخوبی تسلیم کیا ہے۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر علی امین گنڈاپور نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ وادی میں بگڑتی ہوئی صورتحال کا نوٹس لے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارتی قابض افواج کشمیری نوجوانوں کو شہید کر رہے ہیں اور گھر گھر تلاشی کی کارروائی کے دوران بے گناہ کشمیریوں پر بدترین مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں ماورائے عدالت قتل کے واقعات کی شرح بھی عروج پر ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع شوپیاں میں مزید 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اس طرح گزشتہ 24 گھنٹے میں شہید کیے جانے والے نوجوانوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ قابض فوجیوں نے ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ اسی علاقے میں گزشتہ روز بھارتی فوجیوں نے 5 نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ حکام نے ضلع میں موبائل انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے دنیا خصوصاً اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ وادی میں خون ریزی کو روکنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرے۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے الگ الگ بیانات میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں بڑھتی ہوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کشمیری نوجوانوں کو شہید کیے جانے کے واقعات پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ فلسطین نے مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصی سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے احکامات جاری کرنے پر اسرائیل پر کڑی تنقید کی ہے۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فلسطینیوں کی آواز دبا کر ان کی زمین ہتھیانے کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے مربوط اور منظم کوششیں کر رہا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج سمندروں کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد سمندروں کی اہمیت کو اجاگر کرنا، سمندروں اور ان کے وسائل کے مؤثر استعمال سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے پائیدار سمندر کے لیے نئی سوچ۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ اس وقت بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک ہے۔ صوبہ پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ آئندہ چند روز کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، بالائی پنجاب اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکان ہیں۔ اس دوران چند مقامات پر آندھی چلنے کا بھی امکان ہوگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو سب سے زیادہ گرم علاقے رہے وہ موئنجو رہا، جہاں پر سب سے زیادہ جو ٹیمپریچر ہے 45 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ آزاد کشمیر اور اسے ملکہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے علاقے ہیں وہاں پر مطلع جزوی بارآلود رہے گا اور شام رات کے اوقات میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات رہیں گے۔ یہ جو موسم ہے یہ اگلے 3 سے 4 روز یہی صورتحال رہے گی۔ اس کے علاوہ جو دیگر علاقے ہیں ملک کے وہاں پر موسم خشک اور گرم رہے گا۔ اور اب آخر میں خبریں ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ ملک میں گزشتہ 24